حاضرین مجلس، آج ہمارا اس درس کا دوسرا دن ہے جس میں ہم لوگ فضل شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل آپ لوگوں سے کہا تھا کہ بن باز رحمہ اللہ نے امت کو ایک ہلکا سا سلیبس دے رکھا ہے۔ اس سلیبس کو سمجھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، کم سے کم اتنا نالج تو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے کل آپ لوگوں سے کہا تھا کہ بن باز رحمہ اللہ سب سے پہلے امت کو قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور کم سے کم کتنا قرآن ایک عام آدمی کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، وہ بھی آپ نے سلیبس بنا رکھا ہے۔ تو ہم نے کل آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم ٹرائی کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو اسی سلسلے کی آج ہماری دوسری کڑی ہے۔ قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہمارے ریکس میں رکھا ہوا رہتا ہے اور ہمارے گھروں میں رکھا ہوا رہتا ہے، ہمارے ٹیبلز پہ رکھا ہوا رہتا ہے، اس قرآن مجید کے سب سے پہلے ہم لوگ میننگ کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے 3 مشہور میننگ ہیں، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ RCC یہ ورڈ یاد رکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ یہ ورڈ RCC کا بہت زیادہ استعمال ہوتے رہتا ہے۔ R کا مطلب یعنی ریڈنگ، اس کو ہم اگر سمبل میں کنورٹ کریں گے تو یوں سمجھو آپ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سمجھ کر بھی پڑھی جاتی ہے اور بلا سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پرنٹ بھی ہوتی ہے، سب سے زیادہ فری میں تقسیم ہوتی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے۔ لیکن یعنی بچپن میں ہی لوگ اس کو زیادہ پڑھتے ہیں، جیسے جیسے عمر آگے بڑھتے جاتی ہے، جیسے جیسے مصروفیت آگے بڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے پروفیشن میں ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم دنیا میں ترقی کرتے جاتے ہیں، اس سے ذرا ہم لوگ دور ہوتے جاتے ہیں، اس سے ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں، ذرا سا دور ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن پھر انشاءاللہ واپس لوٹ کر جیسے بچپن میں ہم قرآن پڑھا کرتے تھے، ویسے ہم ہر دن انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے، پریکٹس کریں گے، اور اس کے لیے ہم دوڑ دھوپی کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کا ایک معنی ریڈنگ کرنا، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں آپ لوگ۔ اور یہ R فار ریڈنگ، یہ C فار کلیکٹنگ کو اگر میں سمبل میں کنورٹ کروں تو یوں سمجھو آپ کلیکٹنگ، یعنی قرآن مجید میں بے شمار چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کیا ہے، سارے علوم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جمع کیا ہے، چاہے وہ آسمانوں کا علم ہو، زمینوں کا علم ہو، پہاڑوں کا علم ہو، سمندروں کا علم ہو، جانوروں کا علم ہو، یعنی اقوام ماضی کا علم ہو، جنت کا علم ہو، جہنم کا علم ہو، قیامت کا علم ہو، عذابوں کا علم ہو، نعمتوں کا علم ہو، احسان کا علم ہو، مخلوق کا علم ہو، یعنی جتنی نالج، جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمع کر رکھا ہے، اس سے بڑھ کر کسی بھی کتاب میں اتنا زیادہ نالج نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر
ہر طرح کا نالج، سائنس کا ہو، اخلاقیات کا ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، جوڑنے کا ہو، کچھ بھی ہو، یعنی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمع کر کے رکھا ہے. یعنی اس کو ہم کلیکٹنگ کہہ سکتے ہیں، RCC. اور تیسرا سی یہ کنیکٹنگ ہے. کنیکٹنگ کا مطلب یعنی یوں سمجھا جوڑنا. یہ کڑی ہے، کڑی ہے، جوڑنا ہے. یہ قرآن مجید یہ ہے مطلب بندہ. اوکے، یہ ہے بندہ. یہ قرآن مجید بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے. قرآن مجید بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے. یہ قرآن مجید ہے بول کر لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے. اگر یہ قرآن نہیں ہوتا تو اللہ کو جاننے، اللہ کو پہچاننے، اللہ کو سمجھنے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ قرآن بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے. یہ قرآن بندے کو ماں باپ سے جوڑتا ہے. اگر قرآن نہیں ہوتا نا تو کوئی ماں باپ کے حقوق کو پہچان ہی نہیں سکتا تھا، کوئی ماں باپ کے درجے کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. یہ قرآن بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے. یہ قرآن بندے کو ماں باپ سے جوڑتا ہے. یہ قرآن بندے کو بیوی بچوں سے جوڑتا ہے. یہ قرآن بندوں کو رسولوں سے جوڑتا ہے. یہ قرآن بندوں کو لوگوں سے جوڑتا ہے. یہ قرآن بندوں کو پڑوسی سے جوڑتا ہے. یہ قرآن بندوں کو ہر چیز سے، یہ قرآن جوڑتے رہتا ہے. اس کا کام جوڑنا ہے. بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بندے کا تعلق بندوں سے، بندے کا تعلق مخلوق سے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے بندے کو اللہ سے جوڑتا رہتا ہے، ساری چیزوں سے جوڑتا رہتا ہے. تو مطلب قرآن کے 3 معنی ہیں. پہلا قرآن ریڈنگ کرنا، دوسرا جمع کرنا، کلیکٹنگ کرنا، بہت ساری چیزوں کو قرآن جمع کیا ہوا ہے. تیسرا کنیکٹنگ کرنا، یعنی وہ سب کو جوڑتے رہتا ہے. قرآن توڑتا نہیں بلکہ ہمیشہ جوڑتا رہتا ہے. تو اس کو اگر ہم شارٹ کر دیں گے تو RCC بنتا ہے. یہ یاد رکھنا آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. قرآن کی میننگ RCC، R فار ریڈنگ، C فار کلیکٹنگ، C فار کنیکٹنگ. یہ باتیں اگر یاد رکھیں گے تو آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. میں اس طرح اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ پکچر کو یاد رکھتا ہے. میں کہوں پین، میں کہوں کمپیوٹر، میں کہوں مسجد، میں کہوں واچ. اگر میں پین کہوں تو آپ کا مائنڈ PEN نہیں سوچتا، ڈائریکٹ پین کی تصویر آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہے. میں اگر کمپیوٹر کہوں تو کمپیوٹر کی سپیلنگ نہیں ڈھونڈتا آپ کا مائنڈ، ڈائریکٹ کمپیوٹر آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے. تو یہ یعنی سمبل ہمیں یاد رکھنے میں آسانی جو ہے پیدا کرتے رہتے ہیں. تو قرآن کے 3 معنی ہوئے، RCC یعنی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ساری چیز جمع کی گئی ہے، اور یہ قرآن سب کو یعنی سب سے جوڑتے رہتی. یہ اس کا معنی ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے ماشاءاللہ، اور اس قرآن مجید میں ہم سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور سورۃ الفاتحہ کا آغاز جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم مطابق فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب کبھی تم قرآن پڑھتے ہو تو اعوذ باللہ سے ہمیں سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے شیطان کو بھگانا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے. سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے. کیوں؟ جب یہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ جڑنا شروع کرتا ہے. جب قرآن بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑے. شیطان نہیں چاہتا کہ بندے کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو. اگر کنیکشن ہو تو پھر اس کو گمراہ کرنے کے سارے راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں. یہ دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ
یعنی اس کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے. تو یہ قرآن سب سے پہلے شیطان کو بھگانے کا کام ہمیں کرنا ہے. یہ نیچرل بھی ہے. اب مان لو زخم ہوا، اوکے، یہاں پر پٹی بنانا ہے، تو سب سے پہلے نرس اس زخم کو دھوتی ہے، ڈیٹول سے دھوتی ہے تاکہ پہلے اس کو صاف کریں، پھر اس کے بعد دوا لگائیں. کام کرتی ہے. ہم کسی گھر میں جانا چاہتے ہیں، گھر کو سب سے پہلے صاف کرتے ہیں، جالے صاف کرتے ہیں، کچرا صاف کرتے ہیں، فلاں فلاں سب صاف کر کے پھر ہم گھر میں بسنا چاہتے ہیں. ایک ہانڈی ہے، دودھ ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس ہانڈی کو ہم دھوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم چیز ڈالتے ہیں. تو گویا نیچر یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، گندگی سے دور کرنا پڑے گا، پھر اس کو استعمال کریں گے. تو قرآن سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اعوذ باللہ پہلے پڑھنا پڑے گا تاکہ شیطان کو دور کریں، پھر اللہ تبارک و تعالی جوڑیں. اس کے بعد بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت ختم ہوتی ہے. اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم، اسی لیے ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں. اور ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمد، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے الحمد کا لفظ استعمال کیا. ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح. دونوں کے معنی تعریف کے آتے ہیں. حمد بھی تعریف اور مدح بھی تعریف. دونوں میں فرق یہ ہے کہ حمد کا مطلب تمام تعریف کا حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ اس کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اور جب ہم حمد کا معنی حمد کرتے ہیں تو اس میں محبت کا عنصر پایا جاتا ہے، تعظیم کا عنصر پایا جاتا ہے. ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، باقی بیان کر رہے ہیں، بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو پورے محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ کر رہے ہیں، تعظیم کے ساتھ کر رہے ہیں. مدح میں تعریف کرتا ہے کسی کی بندہ، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اس کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے، اسے مال کا مفاد ہوتا ہے، اس کے شر سے بچنا مقصد ہوتا ہے. دل میں محبت نہیں ہوتی پھر بھی منہ پہ تعریف کرتے رہتے ہیں، دل میں تعلق نہیں ہوتا پھر بھی تعریف کرتے رہتے ہیں، اس کو مدح کہا جاتا ہے. حمد کا مطلب صرف محبت سے کسی کی تعریف کرنا. اچھا، تمام تعریف و حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے. بالکل اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ کی تعریف کتنی بھی کی جائے کم ہی ہے. اللہ کی تعریف کرنے کے لیے اتنے فرشتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی پوری تعریف نہیں کر سکتے. اللہ کی تعریف کرنے کے لیے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، پھر بھی پوری تعریف نہیں کر سکتے. اللہ کی تعریف کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اللہ، پھر بھی وہ تعریف حقدار نہیں کر سکتے. اللہ کی تعریف کرنے کے لیے سارے کے سارے انبیاء کرام کے صحابہ کرام تھے، پھر بھی وہ تعریف حق ادا نہیں کر سکتے تھے. صحابہ کے بعد تابعی آئے، وہ بھی حق ادا نہیں کر سکتے تھے. کوئی بھی دنیا میں اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، ختم ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ. جتنی پوری یہ ورلڈ گلوب ہے، یہ جو گلوب ہے، زمین ہے، اور اس گلوب میں لگ بھگ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو 25% پوری زمین ہے، اور زمین بھر کے جھاڑ موجود ہیں. زمین بھر کے جھاڑ موجود ہیں. اگر سارے کے سارے جھاڑوں کو جب سے اللہ نے دنیا پیدا کیا اس وقت سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی جھاڑ ہیں ان تمام جھاڑوں کو پین بنا دیا جائے اور پھر اس پین سے اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور 75% یہاں پر پانی ہے، اور وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ، ایسے 75 کو اگر ہم 7 سے ضرب دیں تو جتنا پانی ہو سکتا ہے اس پانی کو اگر ہم انک میں کنورٹ کریں ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں. پورے جھاڑوں کو پین بنا دیں ختم ہو جائیں گے، تعریف ختم نہیں ہوگی. پورے سمندروں کو 7 سے ضرب دے کر اتنے سمندر بنائیں گے پھر بھی انک بنا دیں تب بھی اللہ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں. ایک لیٹر کا بسلری بوٹل آپ کے سامنے ہوتا ہے،
1 لیٹر اس کا پانی ہے. اگر اس 1 لیٹر پانی کو انک میں کنورٹ کر دیں تو 1 لیٹر انک ہوتی ہے. اگر اس 1 لیٹر انک سے اگر ہم اللہ کی تعریف پرنٹ کرنا شروع کریں تو 1 لیٹر پانی سے 1 لیٹر انک سے 15,000 پیجز پرنٹ ہوتے ہیں. 15,000 پیجز پرنٹ ہوتے ہیں. ایسے کتنے لیٹر پانی ہوں گے؟ ایسا کتنا پانی ہوگا؟ کتنے اربوں صفحات لکھیں تب بھی اللہ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں. تو یہ حمد ہے جس سے ہم سورے کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ کی تعریف ہمیں کرنا چاہیے. سب تعریف حقدار کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. ماشاءاللہ کیا بلڈنگ بنائے بھائی، تو اس کے پیچھے بلڈنگ بنانے والے کی تعریف نہیں، اللہ کی تعریف ہے. کیوں؟ اس بلڈنگ بنانے والے کو جو مائنڈ دیا اللہ نے دیا ہے. زبردست پینٹ کیا. کیا پینٹنگ ہے بھائی؟ بھائی اصل پینٹر کی تعریف نہیں، اس پینٹر کو جس نے صلاحیت دے رکھی اس کی تعریف ہوتی ہے. کیا کام کر دیے بھائی؟ اصل اس آدمی کی تعریف نہیں بلکہ اللہ نے اس کو جو دماغ دیا اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں. تو یہ تعریف جو ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں، ہم خود بھی کر رہے ہیں، اس کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے. دل سے سمجھنا کہ بھائی الحمدللہ آپ اچھے ہیں، الحمدللہ اس میں میرا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے. میں بیمار ہوں پھر بھی الحمدللہ کہتا ہوں تو اس میں میرا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے. ہر چیز میں انٹینشن کیا ہونا چاہیے؟ یہ سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہ انٹینشن اگر ہو تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹیک اوے آج کے اس لیسن سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قرآن کے 3 معنی ہیں جس کو ہم نے آسانی کے لیے کنورٹ کر دیا. RCC، R فار ریڈنگ، C فار کلیکٹنگ، C فار کنیکٹنگ. یہ یاد رکھنا ہے. اور دوسری بات، ہر چیز میں صرف اللہ کی تعریف ہے. ساری تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جب بھی ہم تعریف کریں گے تو اس میں انٹینشن کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی تعریف کرنا مقصد ہونا چاہیے. اگر یہ ہو تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. آج کی طرح کافی انشاءاللہ. پھر اگلے درس ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.